میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مومنین۔ آج کا میرا موضوع جو ہے وہ بچوں کو لے کر ہے کہ بچوں کی فکر کیسے ہونی چاہیے۔ بے شک آل محمد جو ہیں وہ ہم لوگوں کے لیے ایک نمونہ عمل ہیں کہ ہم کو چاہیے کہ جس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے اور جو ان کے بتائے ہوئے راستے ہیں ان کے اوپر ہم کو چاہیے کہ عمل کریں۔ ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ دیکھیے عزیزان محترم، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں کے اوپر اگر کوئی بچہ ہو تب بھی اس کی فکر جو ہے وہ امامت کی ہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام اور کم سنی میں عروج فکر کا تعلق جو ہے انسان کی زندگی میں بہت ہی مہم ہے۔ بے شک انسان چاہے جتنا بڑا ہو جائے، بزرگ ہو جائے، لیکن اگر اس کی فکر نہیں ہے تو پھر بقیہ انسان جو ہیں وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے، اگر اس انسان کی اچھی فکر نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک بچہ اگر اچھی فکر کرنے والا ہے اور اچھی سوچ رکھنے والا ہے تو معاشرے میں اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ کہ آل محمد جو ہیں وہ سب کے سب بہت ہی زیادہ عروج فکر رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک بلند مقام بزرگ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں۔ علماء فریقین نے لکھا کہ ایک دن آپ ایک ایسی جگہ کھڑے رہے کہ جس جگہ کچھ بچے کھیل میں مصروف تھے۔ اتفاقاً ادھر سے عارف آل محمد جناب بہلول دانا کا گزر ہوا۔ انہوں نے یہ دیکھ کر سب بچے کھیل رہے ہیں اور ایک خوبصورت سرخ اور سفید بچہ کھڑا رو رہا ہے، ادھر متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے نونہال، مجھے بڑا افسوس ہے کہ تم اس لیے رو رہے ہو کہ تمہارے پاس وہ کھلونے نہیں جو ان بچوں کے پاس ہیں۔ سنو، میں ابھی تمہارے لیے کھلونے لے کر آتا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ آپ کمسنی کے باوجود بولے کہ بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھا کہ ہم کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، ہم علم و عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہیں یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ غرض خلقت علم و عبادت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی طرف قرآن مجید کی رہبری کرتا ہے۔ اور عزیزان محترم، کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو عبث کھیل کود کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بنا سوچے سمجھے پیدا کیا گیا ہے؟ اور کیا تمہاری طرف پلٹ اور کیا تم ہماری طرف پلٹ کے نہیں آؤ گے؟ یہ سن کر بہلول دانا حیران رہ گئے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، اے فرزند تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تم رو رہے تھے، گناہ کا تصور تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ تم تو بہت ہی کمسن ہو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کمسنی سے کیا ہوتا ہے، میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے کہ بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں استعمال کرتی ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہیں جہنم کے بڑے ایندھن کے لیے ہم چھوٹے اور کمسن لوگ استعمال نہ کیے جائیں۔ سبحان اللہ! یہ دیکھیے عزیزان محترم، امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک فکر دیکھیے کتنی عروج کے اوپر ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی چھوٹے بچے ہیں، جو بھی معصوم بچے ہیں، گھر والوں کو چاہیے کہ ان کو بھی اچھی تربیت کریں، ان کی بھی اچھی پرورش کریں، ان کو بھی دین اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر لے کے آئیں جو اسلام نے بتایا ہے۔ کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک مثال پیش کی ہے، وہ مثال یہ ہے کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھا ہے کہ جب وہ چولہا جلاتی ہیں تو سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا استعمال کرتی ہیں۔ عزیزان محترم، ہم کو چاہیے کہ ہم کو آل محمد سے درس لینا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔